مطلب اللہ رسول کے ساتھ بھی چیٹنگ بازی، اس طرح کی 2 نمبری کہ خوشی کا موقع ہو تو خرافات کرو اور غم کا موقع ہو تو قرآن پڑھو۔ کبھی کبھار کچھ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں اپنے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کرنی ہے تو کوئی اچھی تاریخ بتا دیجیے۔ بھئی اچھی تاریخ مطلب کیا؟ تاریخیں سب اچھی ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں کچھ تاریخیں ہوتی ہیں اس میں نحس ہوتا ہے حضرت، 3 13 23 ہے، 8 18 28 ہے، دنیا بھر کے اپنے ٹیم میں تاریخوں میں نحس نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جب شادی کا وقت آئے گا تو بھی شادی 1 ہفتہ بعد ہوگی، 1 ہفتہ پہلے سے خرافات شروع ہو جائیں گے، تب اس میں دنیا بھر کے منحوس کام کریں گے۔ محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے جن الفاظ کی تلاوت کی، اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب عام طور پہ یہ آیت جب کبھی پڑھی جاتی، اس کے تعلق سے کوئی گفتگو ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بے شک نمونہ ہے، لیکن وہ نمونہ شاید صرف نماز پڑھنے میں ہے، روزہ رکھنے میں ہے، یا حج زکوٰۃ ادا کرنے کے جو معاملات ہیں، یعنی دینی امور ہیں، عبادتیں ہیں، عبادتوں میں اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، ہمارے لین دین کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کورٹ کچہری کا معاملہ ہے، یعنی کہ جو روزمرہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، دیگر چیزیں، ان سب کاموں میں اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ مطلق فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو جو نمونہ کہا تو وہ کسی ایک چیز کے ساتھ مقید کر کے، کسی ایک معاملے کے ساتھ خاص کر کے نہیں فرمایا۔ جب اللہ نے مطلق فرما دیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو اب گویا وہ ہر معاملے میں نمونہ ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ گویا فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نماز ویسے ہی پڑھتے ہو جس طرح میرا مصطفیٰ پڑھتا ہے، اگر تم روزہ ویسے ہی رکھتے ہو جس طرح میرا مصطفیٰ رکھتا ہے، اور اگر تم حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی ویسے ہی کرتے ہو، عبادتیں ویسے ہی کرتے ہو جس طرح میرا مصطفیٰ کرتا ہے، تو پھر تم شادی بیاہ بھی ویسے کرو جس طرح میرا مصطفیٰ کرتا ہے، تم اپنے بچوں کا نکاح بھی ویسے کرو جس طرح میرا مصطفیٰ تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی تمہیں زندگی کے تمام معاملات میں، روزمرہ کی تمام عادتوں میں حضور کی سنت کو پیش نظر رکھنا ہے، اور ایک ایک کام اسی ڈھنگ سے، اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اور جس طرح وہ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2 موقع ہوتے ہیں عام طور پہ ہمارے یہاں کہ جب بڑے بڑے دیندار بھی یار دنیا دار ہو جاتے ہیں۔ اکثر بڑے بڑے حاجی، نمازی، متقی، پرہیزگار، عالم و مفتی، اونچی پگڑیاں باندھنے والے، جبہ قبہ پہننے والے حضرات بھی ان 2 موقع پر آ کر کے کہیں نہ کہیں پست ہو جاتے ہیں، اور وہ شریعت کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک موقع جب بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا وقت آتا ہے، اور دوسرا موقع جب اللہ ہمیں کوئی خوشی کا دن دکھاتا ہے، ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو یا شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، تو پھر بڑے بڑے متقیوں کے چولے اتر جاتے ہیں۔ پھر وہ بہانے بازیاں کہ خالہ نہیں مان رہی ہیں، پھوپھو نہیں مان رہی ہیں، وہ فلانی نہیں مان رہی ہے، ڈھماکی نہیں مان رہی ہے۔ بھئی کیوں؟ فلانی ڈھماکی کیا ہے؟ وہ بڑی شریعت کی جاننے والی ہے، اللہ کا خوف رکھنے والی ہے، کیوں اس کی باتوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ کیا اس کی ایک بات کے آگے شریعت کی بات کو بھی نظر انداز کیا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو بھی پس پش ڈالا جا رہا ہے؟ اور ہمارے سماج کا بھی مزاج دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ سے بہت بڑا ڈرنے والا، رب رسول کا خوف رکھنے والا بندہ ہو، اور اللہ اس کو کوئی خوشی کا دن دکھائے، اور وہ اپنی خوشیوں کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کرے، وہ کوئی خرافات نہ کرے، رسم و رواج میں نہ پڑے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر وہ خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، تو ہمارا آپ کا جو ذہن ہے نا، ہم لوگ اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں۔
یعنی اگر کسی کے شادی بیاہ کا موقع ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی مرنی کرنی ہے کیا؟ مطلب خوشی کا دن ہے تو اب یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اب شریعت ہم پر سے اٹھ گئی ہے آج کے لیے. اب تمہیں جتنا خرافات کرنا ہے، جتنی برائیاں کرنی ہے، جس قدر بے حیائیاں کر سکتے ہو کرو، بھئی خوشی کا دن ہے. معاذ اللہ. ایک میرا دوست تھے، ہم آپ کو ذہنیت بتا رہے ہیں اپنے سماج کی. وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ حضرت الحمدللہ ہمارا پورا خاندان پڑھا لکھا ہے، عزت دار گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ ہے. میرے والد صاحب بھی عالم دین ہیں اور میرے بھائی کی شادی تھی، بھائی بھی حافظ قرآن تھا اور بھائی کی شادی گاؤں ہی میں ہو رہی تھی، ایک محلے سے دوسرے محلے میں. تو ہمارے والد صاحب نے بھائی کی شادی کے وقت گھر میں مشورہ کیا لوگوں سے ساتھ میں بیٹھ کر کے اور کہا کہ ہم اپنے بچے کی شادی اس بار اس طریقے سے کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے کی یہ شادی لوگوں کے لیے مثال بنے گی. گھر کے خاندان کے اکثر لوگ پڑھے لکھے تھے، دیندار تھے، تو لوگوں نے اس بات سے سہمتی ظاہر کی. تو پوچھا کہ بھائی کس طریقے سے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کی شادی جب ہوگی تو آگے آگے دولہا بن کر کے ہمارا بچہ چلے گا اور پیچھے 2 4 10 لوگ جو بھی خاندان رشتہ دار کے لوگ ہوں گے بارات کی شکل میں، وہ جتنے بھی باراتی ہوں گے پیچھے پیچھے وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے بچی کے گھر جائیں گے. لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اور پھر ایسا ہی ہوا. کہتے ہیں شادی کا جب موقع آیا تو دولہے کو سجا دیا گیا اور دولہا آگے آگے چلنے لگا اور جو بھی 2 4 10 باراتی تھے وہ پیچھے پیچھے کلمہ طیبہ کا زور زور سے ورد کرتے ہوئے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے لڑکی کے گھر جانے لگے. اب یہ بارات ہوتی کرتی گلیوں محلوں سے گھومتی گھماتی جب بچی کے گھر جا رہی تھی تو کہتے ہیں جہاں جہاں سے یہ بارات ہو کر کے جس گلی محلے سے گزرتی نا، وہ محلے کی عورتیں اپنے اپنی چھتوں پہ آ کر کے بالکنیوں سے دیکھتی جھانکتی. اب یہ بارات لڑکی کے گھر پہنچی، نکاح ہوا، عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی بچی رخصت کی اور انہوں نے درود و سلام کی صداؤں میں لا کر کے اپنی بہو کو اپنے گھر بٹھایا. اب دوسرا دن جو ہوتا ہے، جو منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ منہ دیکھنے کے لیے محلے کی ساری عورتیں ان کے گھر آئیں. اور وہ عورتیں جب ان کے گھر آئیں تو وہ آپس میں بات کیا کر رہی تھیں؟ وہ کہنے لگیں کہ بہنی کلیا تو رکھیں جب برتیا نکلا رہا تو ہم لوگ بہت گھبرائے گئے نا. جب بارات نکلی تو سارے لوگ پیچھے پیچھے کلمہ اور درود پڑھتے ہوئے زور زور سے جا رہے تھے، تو ہم لوگ کا سمجھیں کہ کوئی بارات نہ ہے، مانو کوئی کہ جنازہ نکلا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے کہا بدبختو، جنازہ کسی اور کا نہیں نکلا، جنازہ درست تمہارے ایمان کا نکل چکا ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری خوشیوں سے اب مصطفیٰ کے کلمے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے گھر میں حضور پہ درود و سلام اور اللہ کا پاک کلام یا کلمہ طیبہ کا ورد اسی وقت ہوگا جب گھر میں کوئی میت ہوگی اور کوئی مرنی کرنے کا موقع ہوگا. مطلب اللہ رسول کے ساتھ بھی چیٹنگ بازی، اس طرح کی 2 نمبری کہ خوشی کا موقع ہو تو خرافات کرو اور غم کا موقع ہو تو قرآن پڑھو. کبھی کبھار کچھ لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں اپنے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کرنی ہے یا پھر بچے کا ختنہ کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، تو کوئی اچھی تاریخ بتا دیجیے. بھئی اچھی تاریخ مطلب کیا؟ تاریخیں سب اچھی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں نہیں کچھ تاریخیں ہوتی ہیں اس میں نحس ہوتا ہے حضرت، 3 13 23 ہے، 8 18 28 ہے، دنیا بھر کے اپنے ٹیم میں کتنا بھی سمجھاؤ کہ بھیا تاریخیں سب اچھی ہوتی ہیں، دن سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ بسم اللہ کر کے وہ ڈیٹ فائنل کر لو، انشاءاللہ سب خیر ہوگا. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ دقت آ سکتی ہے تو آپ وہ تاریخ فکس کرنے سے پہلے، وہ کوئی کام کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دو، کچھ خیرات کر دو، انشاءاللہ خیر ہوگا. لیکن تب نہیں مانیں گے، کہتے ہیں نہیں حضرت تاریخ میں نحس ہے، وہ دن منحوس ہے. میں کہا اچھا، تاریخ رکھوانے میں، دن فکس کروانے میں اتنی چھان بین اور اتنا احتیاط کہ 3 13 23 نہیں ہونا چاہیے، 8 18 28 نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی تاریخ نحس نہیں ہونی چاہیے، تاریخوں میں نحس نہیں ہونی چاہیے. باقی جب شادی کا وقت آئے گا تو بھی شادی 1 ہفتہ بعد ہوگی، 1 ہفتہ پہلے سے خرافات شروع ہو جائیں گے. تب اس میں دنیا بھر کے منحوس کام کریں گے، ڈی جے بجائیں گے، مہندی کے نام پہ خرافات،
جگہ کے نام پہ خرافات، دنیا بھر کے گانے باجے ڈانس اور نہ جانے کیا کیا بے حیائیاں ہوتی ہیں، تب اس میں نحوست ہمیں نظر نہیں آتی ہے، بس تاریخ میں نحس نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو بھائی، تاریخ میں تو نحس ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ جب شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یہ سب خرافات کرتے ہو، اور جب مصطفیٰ کے دین کی، ان کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت ولعنتی تبلغ السابع من الولد او کما قال۔ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جب میری نافرمانی ہوتی ہے اور میرے مصطفیٰ کی شریعت کی جب دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور سنت کے نام پہ جب سنت رسول کا خون ہوتا ہے تو مجھے بڑا غضب آتا ہے، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو میں لعنتیں برساتا ہوں، اور جو میں آسمان سے لعنتیں برساتا ہوں وہ لعنت کبھی کبھار ایک تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اس لعنت کا اثر 7 نسلوں تک پہنچتا ہے، اور اس ایک غلطی کی سزا کئی ہماری نسلیں اور اولادیں بھگتا کرتی ہیں۔ پھر کبھی خاندان میں خوشیاں نہیں آتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس خاندان کو کبھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پھر ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کی لڑائیاں، طلاق کی نوبتیں، پھر کورٹ کچہری، اور پھر اگر کسی طرح بہو رہ بھی جائے تو نہ بھائی بھائی کی بننے دیتی ہے، نہ بھائی بہن کی بننے دیتی ہے، نہ ماں بیٹے کی بننے دیتی ہے، یعنی پورے خاندان کو نچا کر کے یہ لعنت ہوتی ہے، دراصل یہ لعنت کی تاثیر ہوتی ہے۔ ورنہ ہم لوگ تو بڑی ارمانوں سے بہو لے کر کے آتے ہیں اور بڑی چھان بین کر کے بڑا عزت دار گھرانہ دے کر کے شادیاں کرتے ہیں، پھر یہ 1 سال میں آ کر کے بہو اتنی خطرناک کیسے بن جاتی ہے، اور پھر ہم لوگ جگہ جگہ روتے پھرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھار جب آتے ہیں روتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار 25 سال تک انہوں نے اپنے بچے کو پالا، محبتیں دیں، اس کی خواہشیں پوری کیں، قربانیاں دیں۔ یہ ماں جو 25 سال تک اپنے بچے کو پالتی رہی اور 25 سال تک اس کا بچہ اس کے پاس رہا، کیا ایسا معاملہ ہوا کہ یار 2 مہینے میں آ کر کے بہو نے اس کو اپنے انڈر میں کر لیا اور 25 سال کی ہماری قربانیاں ضائع ہو گئیں؟ یعنی ہم 25 سال میں اپنے بیٹے کو اپنا نہیں بنا سکے اور 2 مہینے میں بہو نے اپنا بنا لیا۔ تو یہ سب جو 1000 کوششوں کے باوجود اور 1000 چھان بین کے باوجود یہ جو نحوستیں آ جاتی ہیں، یہ جو جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، اور جو گھر سے سکون اور چین اٹھ جایا کرتا ہے اور پورا خاندان ایک دوسرے سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے، میرے بھائی یہ وہی شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر کی ہوئی کوئی ہماری ایک غلطی ہوتی ہے، ہم سے کوئی ایک چوک ہوتی ہے جس کی سزا ہم سالوں سال بھگتا کرتے ہیں۔ اس لیے خبردار، جب کبھی اللہ ہمیں خوشیوں کا دن دکھائے، ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے، اور جب کبھی شادی بیاہ کا موقع آئے تو یار جہاں ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کارڈ چھپتے ہیں، دعوت دینے کی باری آتی ہے تو نام لکھے جاتے ہیں، ان کو دعوت دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، سب کے ناموں کی لسٹ بنائی جاتی ہے۔ اسی میں کوئی کہتا ہے کہ بھیا وہ خالہ تو ناراض ہیں تو ان کو بھی کارڈ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، پھوپھو بھی ناراض ہیں ان کو کیا کریں؟ تو گھر کا کوئی بزرگ ہوتا وہ کہتا ہے ارے چلو خوشی کا دن ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمت میسر فرمائی ہے تو چلو خوشی کے موقع پر ہم ان کو راضی کر لیں گے، ان کا بھی نام لکھ لو، کارڈ ان کو بھی دینا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی خاندان رشتہ دار میں لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہم خوشی کے موقع پر ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن بھائی جہاں ہم سب کو راضی کرتے ہیں، سب کو مناتے ہیں اور روٹھی پھوپھیوں کو ہم راضی کر لیتے ہیں، یار کسی کے اندر یہ فکر ہو کہ ہمیں اس موقع پر اپنے رب رسول کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو بھی منانا ہے۔ میرے بھائی آپ سب کو خوش کیجئے، لیکن ایسے موقع پر یہ خرافات کر کے، برائیاں کر کے، بے حیائیاں کر کے اور شریعت کی خلاف ورزیاں کر کے کم سے کم اپنے رب رسول کو ناراض تو مت کیجئے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ خوشی کا دن میسر کس نے کیا؟ یہ آج جو ہم اپنے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی منا رہے ہیں،
اگر اللہ نہ چاہتا تو آج یہ شادی ہو پاتی؟ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمارا لڑکا جوان ہو پاتا؟ اللہ اگر نہ چاہتا تو ہماری لڑکی آج اس عمر کو پہنچ پاتی جس کی آج ہم شادی کر رہے ہیں؟ یار اللہ نے اس کو تمام حادثات سے، تمام بیماریوں سے، تمام طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ کر کے آج اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ جوان کیا ہے، اس عمر کو پہنچایا ہے، اور آج ہمیں خوشی کا یہ دن دکھایا ہے. تو آج بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کے، ہم یہ ڈی جے بجوا رہے ہیں، ہم یہ کنجڑیاں نچوا رہے ہیں، اور ہم یہ گانے بجا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے میرے بھائی، اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس اللہ کے غضب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آج اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے رب رسول کے ناراضگی والے کام کریں، اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا تو یہ خوشی پھر کہیں کسی غم میں نہ بدل جائے، کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. اور آج جس بچے یا بچی کی ہم شادی منا رہے ہیں، کہیں اس پہ ہمیں آنسو نہ بہانا پڑے اور کہیں اس کے لیے ہم ہاتھ نہ ملتے رہ جائیں. میرے بھائی، اللہ کا خوف کیجئے، حضور سے حیا کیجئے اور خرافات سے بچیے. نکاح کو سادگی کے ساتھ، نہایت کم خرچ میں کفایت کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے. اپنی شادیوں کو آسان بنائیے. اللہ آپ کو بڑی خیر اور برکتوں سے نوازے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.